اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق کا جہاں اختتام ہوا تھا اس میں ذکر تھا کہ جنتیوں پر تو اللہ کے بہت انعام و اکرام ہوں گے، لیکن جہنمی مسلسل ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور پھر وہ اس عذاب کے علاوہ بھوک اور پیاس کی شدت سے جنتیوں سے تقاضا کریں گے کہ کچھ پانی، کچھ اللہ کا رزق ہمیں بھی دے دو، لیکن وہاں پر جنتی ان کو صاف جواب دیں گے کہ یہ پانی اور یہ خوراک اور یہ نعمتیں کافروں کے لیے حرام ہیں۔ اب ذکر ہے کہ وہ کافر ہیں کون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین اتخذوا، کہ جنہوں نے پکڑا دینہم، اپنے دین کو، لہوا و لعبا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ سے اور اپنی زندگی کے مقصد سے بالکل غافل ہو کر دنیا کے پیچھے لگے ہیں۔ وہ دنیا کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھتے ہیں۔ ان کی دن رات صرف دنیا کو کامیاب بنانے میں گزرتی ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اللہ کی کس چیز میں ناراضگی ہے اور کس چیز میں اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ انسان دنیا میں کیوں خدا کو بھلا دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایسی نشانیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو صرف سوچنے سے ذہن کی پکڑ میں آتی ہیں، یعنی علم غیب۔ ہم نے اللہ کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اللہ کی بتائی ہوئی جتنی چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں وہ سب عالم الغیب میں ہیں، جبکہ دنیا کی چیزیں آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اپنی تمام رونقوں کے ساتھ۔ تو آدمی پھر ظاہری چیزوں کی طرف جھک جاتا ہے، اللہ کے طرف اشارہ کرنے والی چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ مگر ایسا ہر عمل دنیا کی قیمت پر آخرت کو چھوڑنا ہے، کہ جس نے موت سے پہلے والی زندگی میں آخرت کو چھوڑا تو وہ موت کے بعد والی زندگی میں بھی آخرت سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک نے دنیا کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن کچھ قاعدے اور قانون کے تحت، اور یہ قاعدہ اور قانون ہمیں صرف قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر ہم دنیا کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے اس دن کیا معاملہ ہوگا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا، جیسے بھلا دیا لقاء یومہم ھذا، انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، اور ایک دوسرا معنی ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر بھول جانا یا نظر انداز کر دینا۔ تو یہاں پر بھی اسی معنی میں آئے گا کہ اللہ پاک بھی ایسے انسان کو اس دن نظر انداز کر دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یجحدون، انکار کرتے تھے، کہ آخرت کی تیاری چھوڑ دی اور آخرت سے بے خبر ہو کر صرف اور صرف دنیا کی ہی کامیابی میں لگے رہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو کتاب دی، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، علم کے ساتھ۔ ہدن، وہ ہدایت ہے، ورحمتاً، اور صرف رحمت، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر بار بار ہمیں تنبیہ کی کہ جو موت کے بعد آنے والی زندگی ہے اس سے ڈرایا، آخرت کے حساب کتاب سے ہمیں آگاہ کیا، اور یہ سب صرف خبریں نہیں ہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور یہ باتیں جو اللہ نے ہمیں بیان کی قرآن پاک کے ذریعے، ہمیں بتایا، جن لوگوں نے اپنی فطرت کو نہیں بگاڑا، جن کی آنکھوں پر دنیا کا پردہ نہیں پڑا ہوا، تو وہ قرآن کی ان باتوں کو اپنی دل کی آواز سے سچا جان لیتے ہیں، اور وہی ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ قرآن پھر انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ورنہ جیسے سورہ فرقان میں اللہ پاک نے کہا کہ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا، یعنی جو کچھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، جب اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، کہ جس طرح سے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے عذاب سے ڈرایا،
جب اس کا عملی ظہور ہونے کا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت، میدان حشر، عذاب قبر، جب سب کچھ سامنے آئے گا تو پھر وہ اس کو مانیں گے۔ یقول الذین، تو پھر کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، کہ جنہوں نے بھلا دیا تھا اس قرآن کو اس سے پہلے، یعنی اس کے احکامات کو نہیں مانا، تو قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ فہل لنا من شفعاء، بس کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے؟ فیشفعوا لنا، جو سفارش کرے ہمارے لیے، او نرد، یا ہم لٹا دیے جائیں، یعنی ہم دنیا کی طرف دوبارہ ایک مرتبہ چلے جائیں۔ فنعمل غیر الذی، اور پھر ہم عمل کریں گے اس کے برعکس، کہ اس وقت وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے پاس رسول آئے تھے مگر ہم نے ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، تو کیا آج کوئی ایسا سفارشی ہے جو ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے، یا ایک مرتبہ ہمیں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دے؟ تو جو ہم اعمال کرتے تھے ہم بالکل اس کے برعکس اعمال کریں گے، ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، مگر اس چیز کا اللہ نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دوبارہ انسان کو دنیا میں بھیجا جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے قد خسروا انفسہم، تحقیق انہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل عنہم ما کانوا، اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں، یفترون، کہ جو وہ افطرا باندھتے تھے۔ افطرا باندھنا یعنی جھوٹ بولنا اللہ کے سے متعلق، ایسی باتیں کہ جن کا اللہ نے کبھی کوئی ذکر یا کسی نبی نے کوئی بتایا ہی نہیں، جیسے سورہ یونس میں ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یا جیسے سورہ زمر میں آیا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا یہ مقرب بنا دیں گے، لیکن وہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی ہی اللہ کے قریب کرنے والا ہوگا، اور سفارشی بھی وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان ربکم اللہ، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے پالنے والا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا کے لیے، انسان کے ضرورت کے لیے اور فائدے کے لیے جو بھی چیز چاہیے تھی دنیا میں، اللہ پاک نے اس کو وہ مہیا کی، تمام وہ ذرائع اور اسباب انسان کو دیے۔ اگر انسان ان چیزوں کو ہی گننا شروع کرے اور ان نعمتوں کو ہی پہچان لے تو کبھی بھی شرک مبتلا نہ ہو۔ الذی خلق السماوات والارض، اور وہی ہستی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ایسے الفاظ آیات متشابہات میں سے ہوتی ہیں، اور مفسرین کرام بھی کہتے ہیں کہ 6 دنوں میں پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلوق کو سمجھانا مقصود ہے کہ کام دفعتاً نہیں بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ چاہے ایک لمحے میں کوئی کام کو کر دیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ مستوی کا ایک معنی تو مجازی ہے کہ پوری کائنات پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ عرش کا بیٹھنا صاحب اقتدار ہونے کی علامت ہے، اور استوا کا حقیقی معنی بیٹھنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کس طرح قائم اور بیٹھا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اس آیت کی تشریح میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ استوا علی العرش کے متعلق امام مالک سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح سے قائم ہے، تو آپ نے فرمایا الایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والکیفیت مجہولۃ، اور کیفیت اس کی مجہول ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا بدعت ہے۔ جس بھی چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنا ہی بدعت ہے، تو ہمیں ان دونوں ہی معنوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا یغشل لیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یطلبہ حثیثا، اور طلب کرتا ہے وہ اس کو تیزی سے، یعنی یہ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، رات دن کو دوڑتے ہوئے طلب کرتی ہے اور دن رات کو دوڑتے ہوئے طلب کرتا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، جو اس کے حکم کے تابع ہیں،
اعلیٰ خبردار لاہ الخلق، اسی کی ہے یہ مخلوق، والامر، اور اسی کا حکم مخلوق پر نافذ ہوتا ہے۔ تبارک اللہ، بہت برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو عالموں کا ذکر کیا، عالم خلق اور عالم امر۔ عالم خلق میں ایک ٹائم فیکٹر ہوتا ہے، جیسے درخت ہے، جب آپ بیج بوئیں گے تو وہ اپنا ٹائم لے کر بڑھے گا، اسی طرح انسان کی پیدائش، کائنات میں ہر چیز اپنے ایک ٹائم پر ہو رہی ہے۔ جبکہ عالم امر میں بغیر کسی مادے کے کچھ بھی پیدا کر دینا، جس میں ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا، یہ کن اور فیکون کا معاملہ ہے، اور اس میں تین چیزیں مین ہیں کہ روح، فرشتے اور وحی، ان سب کا تعلق عالم امر سے ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں احسان کی حد تک اپنے آپ کو اللہ کے منصوبے میں شامل کیے ہوئے ہیں، اس لیے انسان کو بھی احسان کی حد تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہاں کوئی چیز بھی اپنے حد سے تجاوز نہیں کرتی، اسی لیے انسان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ عدل اور حق کی، اللہ کی جو بنائی ہوئی حدود ہیں ان سے باہر نہ نکلے۔ ہمیں اس کائنات کی چیزوں سے ہی اللہ کو پہچاننا ہے، اس قرآن سے اللہ کو پہچاننا ہے، اور اس حد تک ہمیں اللہ کی قربت اور معرفت میں اس گہرائی تک اتر جانا چاہیے کہ ہماری زبان سے بار بار اس کا اظہار ہو، ہمارے کردار سے اس چیز کا اظہار ہو کہ ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، ہم خدا کو اپنے اعمال کے جواب دے ہیں، ہمیں آخرت میں اللہ سے ملاقات کا یقین ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے اعمال کے ذریعے ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا کے وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور یہ قرآن ہمارا اللہ سے وہ تعلق جوڑ دے کہ آخرت میں ہم اللہ سے اپنے اعمال پر شرمسار نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔